برکت کیسے حاصل کی جائے؟ سائل کا سوال ہے کہ میری جان، مال، اہل و عیال اور میری دیگر ہر چیز میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برکت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چار طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ وہ اس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام تر احکامات کی تعمیل کریں اور ممنوع کاموں سے رک جائیں۔ نیز اگر واجبات کی ادائیگی میں کمی واقع ہو یا حرام کاموں میں انسان ملوث ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے میں تاخیر مت کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعوت کے متعلق فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں یعنی نوح نے انہیں کہا کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری اموال اور نرینہ اولاد کے ذریعے امداد فرمائے گا، نیز تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی دعوت کے متعلق فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 50، 51 اور 52۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو نافذ العمل کرتے تو انہیں اوپر اور نیچے سے بھی کھانے کو ملتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 66۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو مت توڑیں۔ صلہ رحمی اعمال تقوی میں سے عظیم ترین عمل ہے، اس کے ذریعے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے یا اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2067 اور مسلم حدیث نمبر 2557 نے روایت کی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے ملاوٹ اور سود سمیت دیگر تمام حرام امور سے بچاؤ بھی برکت کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ گار کافر کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ الشیخ المفسر محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
آیت کے حصے یمحق اللہ الربا میں اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود مٹاتا ہے، یعنی اسے مالک کے ہاتھ سے چھین کر ختم کر دیتا ہے، یا پھر مالک کو اپنے مال کی برکت سے محروم فرما دیتا ہے، چنانچہ مالک اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی یہی مفہوم ذکر کیا ہے۔ اضواء البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ علیحدہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور عیب ظاہر کر دیں تو ان کی اس تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں یا عیب چھپائیں تو ان کے لین دین کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2079 اور مسلم حدیث نمبر 1532 نے روایت کیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور مزید عطا کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ شکر کی ادائیگی دل، زبان اور اعضاء سب سے ہوتی ہے، چنانچہ دل کا شکر اس طرح ہوگا کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ نعمتیں خالصتاً اللہ کا فضل ہیں۔ اس کا دل اہل جاہلیت اور کفار کی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ وہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی بجائے مخلوقات کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کارستانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمت پہچان جانے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 83۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی انہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، یہ نعمتیں خالص اسی کا فضل ہیں، لیکن اس قلبی اعتراف کے باوجود وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرتے ہیں۔ نصرت الہی اور رزق کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بلکہ غیروں نے دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 592۔ زبان سے شکر اس طرح ادا ہوگا کہ زبان سے ان نعمتوں کی نسبت کا اقرار خالق کائنات اور اللہ رب العزت کی جانب کریں، اور ان نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لائیں۔ انسان اپنی مہارت، قوت اور ذہانت وغیرہ پر فخر مت کرے، کیونکہ یہ تمام تر نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، جبکہ اعضاء سے شکر اس طرح ہوگا کہ ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کے حرام کردہ امور میں استعمال نہ کرے۔ اعضاء سے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح بھلائی کرے جیسے اللہ رب العزت نے اس کا بھلا کیا ہوا ہے، کیونکہ دوسروں کی بھلائی کرنے سے اللہ رب العزت بندے کا مزید بھلا فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان اور بھلائی کا بدلہ احسان اور بھلائی ہی ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 60۔ تیسری چیز، نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، مثلا کھانا کھاتے اور پیتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اس کی دلیل میں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات رہنے کا ٹھکانہ اور کھانا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ رب العزت کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ رب العزت کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2018 میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے اکٹھے بیٹھیں، اکیلے مت کھائیں۔ کھانے پینے اور دیگر امور میں فضول خرچی سے پرہیز کریں، یعنی ضرورت کے مطابق ہی خرچ کریں، اس میں کنجوسی یا فضول خرچی کا عنصر شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29۔ اس لیے مسلمان کو ہر حالت میں سنت نبوی پر چلنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال، مال و دولت اور اپنے بارے میں جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، مسنون دعاؤں اور اذکار کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ اس کے لیے مسلمان صبح اور شام کے اذکار، سونے کے اذکار اور دیگر تمام شرعی اذکار کی پابندی کرے۔ مسنون اذکار اور دعاؤں کے لیے مفید ترین کتاب سعید بن علی بن وہب القحطانی کی کتاب حصن المسلم ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمان کو برکت تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان ممنوع کاموں سے یکسر باز رہے اور حسب استطاعت احکامات کی تعمیل کرے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر لے، نیز ہر حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 266249۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔